بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ محبت کے مظاہروں میں سے ایک یہ تھا کہ جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ سے رخصت ہوتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا کے پاس آتے تھے۔ عزت و احترام کا مظاہرہ یہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں تو آپ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ نزول آیت تطہیر کے بعد سرور دو عالم در فاطمہ پر 9 ماہ مسلسل بوقت نماز صبح جا کر آواز دیا کرتے اور فرط مسرت میں فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے تمہیں ہر طرح کی گندگی سے پاک و پاکیزہ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت، عزت و توقیر کی کوئی حد نہ تھی۔ انسان تو درکنار ملائک کا یہ حال تھا کہ آسمان سے اتر کر زمین پر آتے اور حضرت فاطمہ کی خدمت کرتے تھے۔ کبھی جنت کے طبق لائے تو کبھی حسنین کا جھولا جھلا کر فاطمہ کا ہاتھ بٹایا۔ مگر افسوس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ متاثر بھی فاطمہ زہرا ہوئیں۔ والدہ پہلے انتقال کر چکی تھیں۔ والد کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد آپ اس قدر روئیں کہ اہل محلہ تنگ ہونے لگے۔ بالآخر علی علیہ السلام نے آپ کے رونے کے لیے مدینے سے باہر بیت الاحزان بنوایا۔ خلیفہ اول کی بیعت تک بات پہنچی۔ حضرت علی علیہ السلام جو پیغمبر کے حقیقی جانشین تھے، گھر میں ہی گوشہ نشین ہو گئے۔ خلیفہ نے کئی مرتبہ حضرت علی سے بیعت کا مطالبہ کیا مگر آپ نہ گئے، یہاں تک کہ خلیفہ دوم نے حکم دیا کہ لکڑیاں اور آگ لے کر جناب فاطمہ کے در پر پہنچے۔ فاطمہ دروازے کے پیچھے تھیں۔ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مصیبت کی چادر سر پر تھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ خلیفہ نے آ کر دروازے پر دستک دی اور بلند آواز سے پکارا، اے ابو طالب کے فرزند، دروازے کو کھول دو۔ جناب فاطمہ نے فرمایا، تمہیں ہم سے کیا کام ہے؟ کیوں ہم پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتے ہو؟ تو خلیفہ نے کہا، دروازے کو کھول دو ورنہ اسے تمہارے سامنے جلا دوں گا۔ اس کے بعد آگ منگوائی اور گھر کو آگ لگا دی۔ اس وقت دروازے کو دھکا دیا کہ جو آدھا جلا ہوا تھا جناب فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں آ گئیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں، اے بابا جان، دیکھ لیں کہ اس قسم کی گستاخی تیری محبوب بیٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اے فضہ، آؤ مجھے سنبھالو کہ خدا کی قسم میرا فرزند جو میرے شکم میں تھا وہ شہید ہو چکا۔ جناب فاطمہ زہرا نے وصیت کی کہ مجھے ایک تابوت میں لے جایا جائے۔ بس اسماء بنت امیس نے بانس سے تابوت تیار کیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور وصیت کی۔ آپ نے کہا، مجھے خود غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ حضرت فاطمہ سرور کائنات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہیں اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا اور رات کو دفنایا۔ فاطمہ کی قبر کے ارد گرد 40 قبریں بنا دی تاکہ قبر کی شناخت نہ ہو سکے۔ حضرت علی جناب فاطمہ کی قبر کے نزدیک دل سوزی کے ساتھ مرثیہ پڑھتے تھے۔ رسول کی رحلت کے بعد فاطمہ کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دوست باقی رہنے والا نہیں۔ اے زہرا، حسین کہہ رہا ہے، مادر گرامی کہاں ہے؟ میری غمزدہ ماں کہاں ہے؟ آپ کا غم و حزن اس قدر زیادہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ قبر رسول کی طرف متوجہ ہو کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سلام آپ پر اے رسول خدا، میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جو ابھی آپ کے جوار میں اتری ہیں۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی زہرا کی جدائی سے میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور مجھ میں ہمت و طاقت ہی نہیں رہی۔ وہ علی کہ جس نے خیبر و خندق، بدر و احد میں کچھ نہ کہا، وہ مصائب فاطمہ پر بولے، یا رسول اللہ، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔